اس ویڈیو میں ہم ہربر ٹاکس کے مشہور ایسے وائی بوائز فیل ان کالج پر بات کریں گے، لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تعارف۔ ہربر ٹاکس بنیادی طور پر ایک ریاضی دان تھے، لیکن یہ کولمبیا کالج میں تقریباً 25 سال تک ڈین کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ان کی بے پناہ تعلیمی اور انتظامی خدمات کی وجہ سے ان کو دی ڈین آف امریکن کالج ڈینز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تجربہ کار استاد اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ 25 سال کے طویل عرصہ کے دوران انہوں نے کالجز میں طلباء کو پیش آنے والے مسائل کو بہت قریب سے دیکھا اور ایک ماہر تعلیم کے طور پر اپنی کتاب کالج ورڈز دی یوز میں انہی مسائل پر گفتگو کی۔ آج ہم جس مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب اصل میں ہربر ٹاکس کے ان آرٹیکلز کا مجموعہ ہے جو دی نیو یارک ہیرلڈ ٹریبیون میں شائع ہوتے رہے۔ ان کی چند مشہور کتابوں کے نام آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے مضمون وائی بوائز فیل ان کالج پر۔ اس میں سب سے پہلے ہربر ٹاکس ہمیں بتاتے ہیں کہ کالجز میں فیل ہونے والے لڑکوں کے بنیادی طور پر دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پڑھائی کا شوق رکھتے ہیں اور پاس ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہربر ٹاکس ان طلباء کے فیل ہونے کی وجوہات بیان کرتے ہیں اور ان وجوہات سے نمٹنے کے لیے تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ فیل ہونے کی وجوہات کے حساب سے ان لڑکوں کو 7 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان وجوہات میں نروس ہیبٹس، مسٹیکن ایمبیشنز، اوور کانفیڈنس، ہیلتھ پرابلمز، فائنینشیل پریشر، سپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز اور لیزی بلفرز شامل ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ لڑکوں کے فیل ہونے کی سب سے پہلی وجہ ہے نروس ہیبٹس۔ ہربر ٹاکس کے مطابق کالجز میں کچھ لڑکے ایسے آتے ہیں جو ذہنی طور پر غلط اور وقت ضائع کرنے والی عادتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سنجیدگی سے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر ایسا کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے کلاس روم میں اطمینان سے بیٹھنا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ لیکچر سننا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا سپین آف مینٹل اٹینشن بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایک نقطے پر چند سیکنڈ سے زیادہ فوکس نہیں کر سکتے۔ جب یہ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنا وقت غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی پینسل تراشنا، کتابوں پر اپنا نام لکھنا، انہیں ترتیب دینا وغیرہ۔ ہربر ٹاکس لکھتے ہیں کہ ایسی عادات کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا اور انہیں کوئی دوسرا ختم کر بھی نہیں سکتا جب تک یہ لڑکے خود کوشش نہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کریں جو ان کے اضطراب اور بے چینی کو ختم کر دے۔ اب آتے ہیں فیل ہونے کی دوسری وجہ یعنی مسٹیکن ایمبیشنز پر۔ ہربر ٹاکس لکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین بھی اپنے بچوں کی ناکامی کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں۔ مضامین کے انتخاب میں والدین کا زیادہ عمل دخل لڑکوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کچھ ایسے مضامین رکھوا دیتے ہیں جن کی طرف ان کا رجحان بالکل نہیں ہوتا۔ بعض والدین اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ کسی تھیٹر کا مینیجر یا بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ یعنی یہ لڑکے اپنے شوق کی بجائے مجبوری کے تحت ایک ایسی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں جس کا تعین ان کے والدین نے کیا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو کہیں کہ اسے پیاز کھانے چاہیے جبکہ وہ پیازوں سے سخت نفرت کرتا ہو۔ ہربر ٹاکس نے ہمیشہ اس معاملے میں لڑکوں کی رائے کو اہمیت دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب میں کچھ والدین کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ بچوں کو اپنی خواہشات کا تابع نہ بنائیں اور انہیں اپنی پسند اور رجحان کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنے دیں تو وہ میرے خلاف ہو جاتے تھے، لیکن سال کے اختتام پر یہی والدین میرے پاس دوبارہ آتے اور بتاتے کہ ان کا بیٹا ٹھیک کہتا تھا، اور وہ میرے شکر گزار ہوتے کہ میں نے اس بحث میں ان کے بیٹے کا ساتھ دیا۔ مضامین کے انتخاب میں ہمیشہ طلباء کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہربر ٹاکس کہتے ہیں کہ اگر کالج ان معاملات میں والدین اور بچوں کی بہترین رہنمائی کرے تو ان طلباء کو فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لڑکوں کے فیل ہونے کی تیسری وجہ ہے اوور کانفیڈنس۔ ہربر ٹاکس لکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں مگر پاس ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ اسکول کا امتحان بہت کم کوشش کے ساتھ اور بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں حقیقی محنت اور مشقت کیا ہوتی ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔
یہ سمجھتے ہیں کہ کالج کا امتحان بھی اسی طرح معمولی سی کوشش کے بعد پاس کر لیں گے جیسے اسکول میں کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہربرٹ ہاکس لکھتے ہیں کہ میری نظر میں فیل ہونے والے لڑکوں میں یہ سب سے زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح ایک غلط سوچ کی وجہ سے ان کی تمام تر ذہانت اور صلاحیت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں عادتوں کی مکمل تبدیلی اور نئے رویوں کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، جو بلا شبہ بہت مشکل کام ہے۔ دوسرے لوگ محض اس مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کی تمام تر ذمہ داری اس لڑکے پر عائد ہوتی ہے جو اس قسم کے رویے کا شکار ہے۔ لڑکوں کے فیل ہونے کی چوتھی وجہ ہے ہیلتھ پرابلمز۔ ہربرٹ ہاکس بتاتے ہیں کہ کالجز میں آنے والے کچھ لڑکے صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست نہ ہونا فیل ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ہربرٹ ہاکس کہتے ہیں کہ میں جب کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھائی میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے اور ان کے ایسا کرنے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہے، تو میری یہ عادت رہی ہے کہ میں ایسے لڑکوں کو مکمل طبی معائنہ کروانے کے لیے کہتا ہوں، اور بعد میں حیران کن طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں سے اکثر صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس یعنی تپ بیڈ ٹونسلز یعنی گلے کے غدود کی خرابی، سلیپنگ سکنیس یعنی نیند کی کمی، پور ڈائجیشن یعنی خراب معدہ، اور مختلف قسم کے ذہنی اور اعصابی مسائل، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا اکثر لڑکے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض والدین ان بیماریوں کو قسمت کا لکھا سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور مناسب علاج نہیں کراتے، جس کی وجہ سے یہ لڑکے اپنی پڑھائی کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے اور نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص چاہے جتنا بھی پڑھ لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اس کے پاس جسمانی طاقت اور صحت نہ ہو جس کے ذریعے وہ دنیا کے مسائل حل کر سکے۔ اگر کالج میں علاج معالجے کی سہولت میسر ہو اور کالج اساتذہ اور ڈاکٹرز کے درمیان مناسب تعاون بھی موجود ہو، تو ناکامیوں کی ایک بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں قسم پر، یعنی وہ لڑکے جو فائنینشیل پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ ہربرٹ ہاکس لکھتے ہیں کہ معاشی مسائل بھی لڑکوں کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہمیں بہت سے لڑکے ایسے ملیں گے جو نہ صرف کالج میں پڑھنے اور امتحان پاس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معاشی مسائل رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ ان کے والدین اتنے غریب ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کمائی بھی کرنا پڑتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس صورتحال سے بچنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ان طلباء کی پڑھائی بری طرح سے متاثر ہوگی بلکہ وہ صحیح طریقے سے روزی بھی نہیں کما سکیں گے۔ اپنے بیٹوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنا بہرحال والدین کا فرض ہے۔ کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے والدین اسے دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اسے ضروری ساز و سامان فراہم کرنا بھی ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہربرٹ ہاکس کہتے ہیں کہ کچھ لڑکے کمانے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں تاکہ اپنے والدین کے بوجھ کو کم کر سکیں، لیکن بہت سے ایسے طلباء بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو شام 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک ہفتے کے 6 دن کام کرتے ہیں، اور ایسے لڑکوں کو دیکھنا تو بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے جنہیں اپنی خوراک اور کتابوں کے لیے اپنا خون تک بیچنا پڑتا ہے۔ کالجز مختلف قسم کی مالی امداد اور اسکالرشپس کے ذریعے اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسے بہت سے غریب طلباء ملیں گے جو معمولی سی رقم نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز۔ فیل ہونے والے طلباء کی چھٹی قسم میں وہ لڑکے شامل ہیں جو کھیلوں اور ادبی سرگرمیوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالج کی زندگی میں ان چیزوں کا ایک اہم کردار ہے، لیکن کسی لڑکے کا اس حد تک ان سرگرمیوں میں مصروف ہو جانا کہ اس کے پاس پڑھائی کے لیے وقت باقی نہ بچے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا کھیلوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو اسے پڑھائی چھوڑ کر پیشہ ور کھلاڑی بن جانا چاہیے، اور باقی لڑکوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کالج کا اصل مقصد تعلیم دینا ہے۔ ایک کامیاب طالب علم کھیلوں اور ادبی سرگرمیوں کو اپنی تعلیم پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ ساتویں اور آخری قسم میں کچھ ایسے لڑکے شامل ہیں جن کو ہربرٹ ہاکس نے لیزی بلفرز کہا ہے۔ یہ وہ نکمے اور دھوکے باز لڑکے ہوتے ہیں جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح بے مقصد کالج میں آتے ہیں اسی طرح کالج سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا علاج یہی ہے کہ انہیں اس بے رحم دنیا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے۔ چند دن ٹھوکریں کھانے کے بعد یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ایک نکمے اور دھوکے باز انسان کی اس دنیا میں کیا وقت ہے۔ اس میں سے کچھ واپس بھی آ جائیں گے
اور شاید بہتر کام کرنا بھی شروع کر دیں، لیکن اس بات کا ثبوت دینے کی ذمہ داری کہ وہ اب سبق سیکھ چکے ہیں اور دل لگا کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، انہی لڑکوں پر عائد ہوتی ہے۔ تو فیل ہونے والے طلباء کی یہ وہ 7 اقسام ہیں جن پر ہربرٹ ہاکس نے اس مضمون میں بات کی ہے۔ فیل ہونے والا ہر لڑکا ان میں سے کسی ایک مسئلے کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ آخر میں ہربرٹ ہاکس لکھتے ہیں کہ کالج ڈین کے اندر ایک ڈاکٹر کی طرح تشخیصی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ پتہ چلا سکے کہ کون سی وجہ لڑکوں کی پڑھائی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر وہ ان لڑکوں کو اپنی بے وقوفی، بیماری یا کسی غلطی کی وجہ سے فیل ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ اصل میں اپنے حصے کا فرض ٹھیک ادا کر رہا ہے۔ اسی موضوع سے جڑے ہوئے کچھ اور مضامین آپ ہربرٹ ہاکس کی کتاب کالج واٹس دا یوز میں پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔